دوبارہ اسی طرف پھر توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر واقعی تم یہ تجارت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے طریقہ بھی درست کرو. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ انصار اللہ میں شامل ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. ان کی مثال دی گئی جو عیسیٰ علیہ السلام کے اس مشن کو اب تک پورے پیشن کے ساتھ نبھاتے چلے آ رہے ہیں. کرنا تو یہ کام ان کو چاہیے تھا جن کے پاس سچائی اپنی کامل شکل میں آ گئی، لیکن دنیا کے پیچھے لگ کر وہ اپنے اصل مقصد کو بھول گئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو، یہ ہمیں خطاب ہے. کیا بن جاؤ؟ کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ. کیا؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. انصار کا لفظ کس سے ہے؟ ناصر سے. نصرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پر زیادتی یا ظلم کو روکنے کے لیے اس کی مدد کرنا، اور ناصر ایسا مددگار جو کسی ایسے ہی موقع پر مدد کرے، اور اس کی جمع انصار آتی ہے. نصیر بھی ہوتا ہے اور ناصر بھی ہوتا ہے. نصیر جو ہوتا ہے وہ قوت کے ساتھ مدد کرنے والا ہوتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں اپنی جان سے، اپنے مال سے کیا کرو؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اس کام میں پوری قوت لگا دو. کونو انصار اللہ. تو اگر انصار کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر کرنے کا کام بھی سمجھ آ جائے گا. انصار کس سے ہے؟ نصر سے. نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو. کیسی مدد؟ جو پوری قوت کے ساتھ کی جائے. اس سے فاعل کیا ہے؟ ناصر اور نصیر. تو ناصر کون ہوگا؟ انصار کون ہوں گے؟ ایک تو انصار مدینہ ہے، اور اس کے بعد جو بھی اس پکار پر لبیک کہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکار رہے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، کیونکہ ہم نے چاہا نا کہ ہمیں دردناک عذاب سے نجات ملے، تو ہم نے ایمان کا دعویٰ کر دیا. اب اگر تم ایمان کا دعویٰ کر چکے ہو تو پھر کیا ضروری ہے تمہارے لیے؟ انصار اللہ بننا. انصار اللہ بننا ضروری ہے. اور کس کام کے لیے تم انصار اللہ بنو؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک لے جانے کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ کے مددگار بنو. کما قال، جیسا کہ کہا تھا. کس نے؟ عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم نے کس سے کہا تھا؟ للحواریین، حواریوں سے کہا تھا. حواریین جمع ہے حواری کی، اور حواری کا لفظ جو ہے یہ حور سے نکلا ہے واورے، جس سے حور لفظ بھی ہے. سفیدی کو کہتے ہیں حور، اور دھوبی کو حواری کہتے ہیں کیونکہ وہ کپڑوں کو دھو کر سفید کرتا ہے. اسی طرح خالص اور بے آمیز چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، وہ چیز جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، پیور خالص، اس کو بھی حواری کہا جاتا ہے. اسی طرح جس آٹے میں سے بھوسی نکال دی گئی ہو، بالکل پیور کلین صاف آٹا. اسی سے پھر حواری کا لفظ نکلا خالص بے غرض دوست اور حامی کے لیے. اسی سے حواری کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خالص، جو دل کا بالکل صاف ہو اور بے غرض ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو، ایسا دوست. عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اور حواری بیسیکلی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں کے لیے آیا ہے قرآن میں لفظ، بالکل ایسے ہی جیسے صحابہ کرام کے لیے صحابی کا لفظ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ آتا ہے. لیکن وہ قرآن میں نہیں آتا، مگر جس طرح ایک ٹرم ہے، صحابہ کا لفظ بولتے ہی ہم، یہ صحابی کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رسول اللہ کے ساتھی. اور حواری کا لفظ ذہن میں آتے ہی کس کی طرف دھیان جاتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی جو تھے، یہ بہت خالص نیت والے، خالص دل والے، پیور اور بے غرض حامی. اور ابن سیدہ کہتے ہیں کہ حواری ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی کی حد سے بڑھ کر پوری پوری مدد کرے. تو عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار بنے گا. اوپر آپ دیکھیں انصار اللہ آیا نا، اور یہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ انصار اللہ سے کیا مراد ہے؟ انصار الی اللہ، انصار الی اللہ، اللہ کی طرف جانے اور اللہ کی طرف لے جانے میں مددگار بننا. قال الحواریون،
حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے بائبل میں لفظ عموماً شاگرد کا آتا ہے، لیکن بعد میں ان کے لیے رسول کی اصطلاح عام ہو گئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے رسول تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف سے مبلغ بنا کر دوسرے علاقوں کی طرف بھیجا تھا، یعنی امبیسڈرز جس طرح ہوتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کیا، اور آپ کو ایسے ساتھی ملے جو انتہائی بے غرض تھے اور پوری کوشش کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی کی طرف بھیجے گئے تھے نا، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی اور حواریوں کی کوششوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا، نہ مانا۔ فأیدنا، تو قوت دی ہم نے، کن کو؟ الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، کس پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے پکار پر، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ فاصبحوا، تو ہو گئے وہ کیا؟ ظاہرین، ظاہر کی جمع یعنی غالب، پھر وہ غالب ہو گئے۔ کون غالب ہو گئے؟ یہ مثال کس کے لیے دی جا رہی؟ ہمارے لیے نا۔ ایمان والو، تم بھی ویسے ہی کام کرو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا تھا، اور ان کی کوششوں سے فائدہ بھی ہوا، اور پھر وہ اپنے مخالفین پر غالب بھی آئے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جو ایسا کرے گا پھر وہ دنیا میں بھی نصر من اللہ و فتح قریب پائے گا۔ تو گویا دنیا میں بھی کامیابی اہل ایمان کے لیے کس چیز کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ جہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ بتاؤ تم کو ایسی تجارت جس سے تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ، وہ ہے تم اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرو، نتیجے میں تم کو پہلے آخرت کی بات کہ جنت ملے گی، اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی فتح ملے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، تو انہوں نے ان کی بات پہ لبیک کہا، انہیں اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی دی نا۔ اس سے زیادہ بڑی مثال کوئی ہو سکتی ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے؟ اتنی آبویس مثال۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت کرسچینٹی دنیا کا تعداد کے اعتبار سے نمبر 1 دین ہے، چاہے اس کی بنیادیں کتنی بھی کمزور ہیں، لیکن ایسے ہی حواریوں کی مسلسل کوششوں سے جو ہر جگہ پہنچے ہیں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے، کوئی زبان نہیں چھوڑی، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، کوئی کوشش نہیں چھوڑی کہ جس سے وہ اپنا پیغام نہ پہنچائے، لہٰذا وہ دوسروں کے مقابلے میں غالب رہے۔ اور یہاں غلبے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے والوں پر غلبہ ہے، یعنی خاص طور پر اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے اس وقت، 12 کی تعداد میں آتا ہے شاید، ہاں، یعنی 12 کی تعداد میں تھے، بہت تھوڑے تھے اور بظاہر بہت کمزور بھی تھے، یعنی ان کے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں تھے، اور ان کے جو مخالفین تھے وہ بہت طاقتور تھے، اور ان کے جو سورسز تھے اور ان کی رسائی حکومت تک تھی۔ اسی وجہ سے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھوانے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی اور اپنی کوششیں کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لیکن جو اس وقت کا مخالف طبقہ تھا وہ بہت زور آور تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ مسیح علیہ السلام کی جدوجہد اور اس کے بعد ان کے حواریوں کی مسلسل کوشش کے بعد کیا ہوا؟ غالب آ گئے، یعنی فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ہو گئے۔ اس کے بارے میں مولانا وحید الدین لکھتے ہیں، قصہ یہ ہے کہ وقتی طور پر تو منکرین مسیح کا گروہ غالب آیا، وقتی طور پر۔ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے، یہود نے مل جل کر کیا کیا؟ پیغمبر کو سولی چڑھانے کی کوشش کی، اور بظاہر ایسا لگا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام بنعوذ باللہ ختم، اور ان کا مشن اور پیغام سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، مگر آپ کو خدا نے عزت کے ساتھ آسمان پہ اٹھا لیا۔ مگر خدا کا قانون یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد
انکار کو وہ معاف نہیں کرتا. چنانچہ جو کام مسیح کے ابتدائی مومنین نہ کر سکے اس کو دوسروں کے ذریعے لیا گیا. 70 عیسوی میں رومی شہنشاہ ٹیٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور مخالفین مسیح یہود میں کچھ کو ہلاک کیا اور کچھ کو ذلیل کر کے ان کے مرکز سے نکال دیا، جس کے بعد وہ تتر بتر ہو گئے، یعنی ان کا مرکز ختم ہو گیا. دوسری طرف مسیح کے ماننے والوں نصارہ کو یہ موقع ملا کہ وہ مسیحیت کے مبلغ بن کر اطراف کے ملکوں میں پھیل گئے. وہ رومی شہنشاہیت میں داخل ہوئے. انہوں نے اپنی تبلیغ سے بہت سے لوگوں کو عیسائی بنایا. توسیع مسیحیت کا یہ عمل جاری رہا یہاں تک کہ رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحیت قبول کر لی. یہ الناس علی دین ملوکہم کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے. رومی شہنشاہ کے قبول مسیحیت کے بعد اس کی پوری مملکت میں مشرق سے مغرب تک مسیحیت پھیلنے لگی، یعنی عیسائیت پھیلنے لگی. حضرت مسیح کے رفع کے 300 سال بعد، یعنی جب اوپر اٹھائے گئے اس کے 300 سال بعد یہ حال ہوا کہ رومی شہنشاہیت کے اکثر باشندے مسیحی بن گئے، یہاں تک کہ مسیحیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن گیا. یہودی مسیحی قوموں کے محکوم ہو گئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. لیکن وہ جو حواری تھے جب انہوں نے کہا نحن انصار اللہ تو پھر انہوں نے اس کا حق ادا کیا. آج ہم بھی بہت دعوے کرتے ہیں لیکن عملاً ہماری کوششیں کتنی ہیں. کل میں دوپہر کو بیٹھی ہوئی تھی تو نیچے کسی نے دروازہ ناک کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے تو ایک بیگ اٹھائے ہوئے ہیں کندھے پہ اور وہ گھر سے نکل کے واپس جا رہے. شاید ادری صاحب نے نیچے ان کو کچھ کہہ دیا ہوگا تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ وہ آتے تو میں ذرا ان کو لے کے بیٹھتی، لیکن بہرحال اللہ کو منظور نہیں تھا. مگر میں اس کو سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی پیچھے سے تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ ویکینڈ نہیں، کیا یہ آرام کا دن نہیں، کیا یہ کھیل کا دن نہیں، کیا یہ میل ملاقات کا دن نہیں، کیا یہ سیر و تفریح کا دن نہیں. ان کو کیا ہے، یہ کیوں پھر رہے ہیں بچوں کو لے کے سڑکوں پر، وہ پیدل، اور سردی کتنی ہے. ایک دروازہ ناک کیا، نہیں کسی نے اندر بلایا، پھر چل پڑے، پھر دوسرا ناک کیا ہوگا، پھر تیسرا، معلوم نہیں کب تک چلتے رہے. پیدل جا رہے ہیں پوری سڑک پر اور بچہ بھی چھوٹا ساتھ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنی چھٹی کا دن، اپنے آرام کا دن، اس کو بھی کام کا دن سمجھیں. ہم بھی کبھی سردی میں نکلیں، ہم بھی کبھی دروازوں پہ جائیں اور دھتکارے جائیں. وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں اشعث اغبرا مدفوع بالابواب، کہ جن کو کوئی اندر بھی آنے نہیں دیتا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ اتنے معزز ہیں کہ اگر وہ کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے. ہمیں تو اپنا آپ بہت پیارا ہے، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا سب کچھ، اور کیوں نہیں کسی کے دروازے پہ نوک کر سکتے؟ کیوں نہیں اس کو کچھ دے سکتے؟ کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ کبھی سردی کا، کبھی دھتکارے جانے کا. لیکن جس کو اللہ کی نگاہوں میں عزت چاہیے اس کو نہیں ڈر لگتا کہ کوئی اس کو کیا کہے گا. ہمارے پاس کہاں ہے وہ لٹریچر، کہاں ہے وہ کتابیں، کہاں ہے وہ ایسی چیزیں کہ جو ہم کسی کے دروازے کو نوک کر لیں تو پھر اسے دینے کے بھی قابل ہو، اسے دکھانے کے بھی قابل ہو کہ اچھا یہ لو، یہ پڑھو، یہ جانو. لیکن دنیا میں بھی عزت پانے کا اور آخرت میں بھی جنت کمانے کا یہی ذریعہ ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. لیکن ہمیں یہ سبق بھول گیا. ہم نے یہ آیت قرآن میں سمجھی نہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کو اپنے دین کے لیے مددگار چاہیے. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اس نے ہمیں آزمایا ہے، ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ اس زمین پر رہنے والے لوگوں کو تمہارے ذریعے سے پیغام پہنچے گا. اب کوئی اور رسول میں نہیں بھیج رہا، کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اب تم کو کرنا ہوگا. کونوا انصار اللہ. اور چونکہ مسلمان اسی سبق کو بھولے تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہر جگہ ذلیل ہے. کیونکہ اگر وہ دعویٰ کا کام کرتے، اگر وہ دوسروں تک پہنچتے تو نیا بلڈ اسلام میں شامل ہوتا، اسلام کو نئے مددگار ملتے. اگر آپ اپنے دین کے مددگار بنو گے تو آپ کو اپنے لیے مددگار مل جائیں گے، اور جب آپ کو اپنے لیے مددگار اور حامی ملیں گے تو دین بھی پھیلے گا اور تمہاری بھی جان بخشی ہوگی، دنیا میں بھی بچے گی اور آخرت میں بھی بچے گی. لیکن ہم تو اس پر سوچتے بھی نہیں، اور اس کو اپنے کاموں کی تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں بھی کہیں نہیں ڈالا ہوا کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ.
کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. یہ جو انصار اللہ کا لفظ ہے یہ اضافت تشریفی ہے، اضافت حقیقی نہیں. اضافت تشریفی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرف بخش رہا ہے، آنر دے رہا ہے ان لوگوں کو جو اس کے دین کا کام کریں، ان کو وہ اپنا مددگار قرار دیتا ہے حالانکہ اس کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں. اس عزت اور شرف کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقام کیا دے رہے ہیں نا. پاکستان میں جو وہاں کے حالات کے مطابق ضرورت ہے اس پر لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ کا خط مجھے یہاں پر آیا تھا تو میں کچھ سوچ رہی تھی کہ آپ سے شیئر کروں. یہ کراچی سیکنڈ بیچ کی اسٹوڈنٹ تھی. انہوں نے اپنے ذاتی اپنی کچھ باتیں لکھی اور پھر اس کے بعد عمرے پر گئی تو وہاں پر لکھا کہ کس طرح آپ کے لیے دعائیں کی. پھر لکھتی ہیں کہ دین کی بات قرآن کی بات نہ ہوگی تو تشنگی ہوگی. حسب معمول گاؤں گاؤں جاتی ہوں. الحمدللہ اس مہم میں میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں. بالکل ان پڑھ لوگوں کو اب اتنا اپنے قدموں پہ کھڑا کر چکی ہوں کہ اب وہ دوسرا سپارہ لفظی ترجمہ اور تفسیر سوال اور جواب حفظ کر رہے ہیں. دوسرا پارہ ختم ہونے والا ہی. اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو الف بے لکھنی نہیں آتی تھی، جو حفظ کے ساتھ ساتھ لفظی ترجمہ اور تفسیر سوال و جواب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا نام نہ سنا ہوگا، نہ کبھی قلم پکڑا ہوگا. آج فر ترجمہ سنا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ تفسیر بھی کر دیتے ہیں. یہ سب کچھ زبانی ہوتا ہے. صبح شام کی دعائیں، تمام مسنون دعائیں، آخری پارے کی تمام صورتیں 2-3 چھوڑ کر، استخارہ، حاجت اور میت کی دعائیں سب زبانی یاد ہیں. یہ وہ گاؤں ہے جہاں نماز اور سلام کرنا سب باعث شرم سمجھتے تھے. یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ بعض جگہوں پر سلام کرنے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے. اب باجماعت عورتوں کی نماز بھی ہوتی ہے. تیسرا سال ہے تراویح کا باجماعت اہتمام ہوتا ہے. حج میں نے اس گاؤں کے لیے بہت دعائیں کی تھی. اللہ نے ایسی دعائیں قبول کی. اب 5 کلاسیں اور ہو گئی. تقریباً 200 کے قریب لڑکیاں اور عورتیں ہو گئی جن کو کلمے سے شروع کرنا ہے کیونکہ لوگ کلمہ تک نہیں جانتے. خوشی کی بات یہ کہ یہاں کے لوگ چونکہ سخت قبر پرست ہیں اب اپنے تمام گزشتہ گمراہی کے لیے توبہ استغفار کر رہے ہیں. دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کا اپنا ایک مزار ہے، یعنی ان کے کسی بزرگ کا، جہاں ہر سال بہت بڑا عرس ہوتا ہے. اب یہ عورتیں وہاں جا کر ان کو بھی منع کرتی ہیں. یہ سب آپ کے لیے صدقہ جاریہ. اللہ ہم سب کو اپنے مقصدوں میں کامیاب کرائے. سب سے خوشی کی بات یہ کہ اس گاؤں کا وڈیرا میرا شکریہ ادا کرنے آیا اور مجھے بہت ہی خراج تحسین پیش کیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں عورتیں نماز جاننے لگی ہیں، اور کافی اچھے الفاظ میں بات کی. یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کیونکہ اب کام اور آسان ہو گیا. کیونکہ گاؤں میں وہ لوگ اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں نا، کام اور آسان ہو گیا. ورنہ میں تو آگ کے دہانے بیٹھی تھی. لوگوں کو شرک اور بدعت سے نکالنا سخت مشکل کام ہے، جبکہ ہمارا میڈیا بھی یہی سب کچھ دکھا رہا ہے. میرے لیے اب میدان بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اکیلی ہوں. سارا کچھ مجھے دیکھنا پڑتا ہے. ہر روز 2 بجے میں گھر سے نکلتی ہوں اور مغرب کے وقت آتی ہوں. یقین کریں مجھے ایک نشہ سا ہو گیا ہے. میں ایسی جگہوں میں جاتی ہوں کہ پہلے کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ ان غلیظ گندی جگہوں پر کبھی میں جا کے بیٹھوں گی. اب قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی دوسری تربیت بھی کر رہی ہوں، لیکن کچھ وقت لگے گا. اپنے تجربے کو اکٹھا کر رہی ہوں. ایک جامع پروگرام لکھ کر آپ کو دوں گی تاکہ دوسری جگہوں پر بھی کام آئے، لیکن کافی محنت طلب کام ہے، وقت لگے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کے بعد کوئی لفظ نہ جانتے تھے. ایک کلمہ تقریباً 10 نشستوں میں ان کو یاد کرایا، یعنی 10 سٹنگ میں ایک کلمہ یاد کیا. پورے گاؤں میں کوئی جائے نماز نہ تھا. کس لیے جائے نماز رکھے؟ نماز ہی نہیں پڑھنی. اب تو ہر لڑکی تسبیح لے کر ذکر اذکار کر رہی ہوتی ہے اور ان کو دعائیں یاد کرنے کے لیے دیتی ہوں جو تسبیح پڑھ کر یاد کرتی ہیں. غریب اتنی ہے کہ ان کو ایک ایک چیز لے کے دینی پڑتی ہے. ایک بات بتانا بھول گئی کہ یہاں کی ہر بچی پان، گٹکا، نشے کی ایک چیز اور حقہ پیتی تھی. 7 سال کی بچیاں حقہ اور گٹکا کھاتی تھی. میرے ایک دفعہ کہنے سے اپنے اپنے حقے توڑ دیے. میں نے ان کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کا کہا تھا. اگلے دن مجھے کلاس میں بتایا گیا کہ سب حقے ٹوٹ گئے ہیں. یقین کریں مجھے صحابہ کرام کا وہ دور یاد آیا جب شراب حرام ہونے پر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر صحابہ نے جو کچھ کیا تھا. یعنی وہ ہانڈیاں الٹ دی تھی اور وہ توڑ دیے تھے مٹکے. میں خوشی سے رو پڑی. گھر میں شکرانے کے نفل ادا کیے. پھر میرا تقریباً 500 گز کا بڑا کارنر کا پلاٹ ہے، میری اپنی کمائی سے خریدا ہوا. یہ پہلے کام کرتی تھی. ڈیفینس 9 اور 10 ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں. پلاٹنگ وغیرہ کے لیے تیاری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کی قیمتیں بہت بڑھ گئی. میں اس پلاٹ میں الہدا بنانا چاہ رہی ہوں. نقشہ وغیرہ پاس کر لیا اپنے اسکول کے نقشے کو مد نظر رکھ کے، یعنی الہدا کے، کیونکہ پہلے میں اسکول کالج چلاتی تھی
تھوڑا بہت پیسہ بھی جمع کیا. اپنی پہلی فرصت میں اس کو بناؤں گی. آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. نقشہ آپ کی خدمت میں بھیج رہی ہوں, آپ اس کی اصلاح کریں گی اگر کوئی کمی بیشی ہے. یہ سارا کچھ میں اس لیے کر پا رہی ہوں کہ میں جس طرح بسوں میں دھکے کھا کھا کر الہدا آتی, اسٹیل ملز کے پاس رہتی تھی. اگر کراچی کا آپ کو پتا ہو تو اسٹیل ملز بالکل کراچی سے باہر ہے, اور شام کے وقت پہنچتی, 3 بسیں بدل کر صبح فجر کے بعد نکلتی. تو کافی لوگ ایسے ہوں گے جو صرف ان تکالیف کی وجہ سے نہ آنا چاہتے ہوں. شاید الہدا نزدیک ہونے کی وجہ سے یہاں علم حاصل کر سکے. یعنی سب لوگ تو وہاں سے کراچی مین میں نہیں جائیں گے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کو بنانے کی نیت سے عمرہ کیا ہے, اور ہر طواف میں ایک چکر الہدا کی کامیابی کی دعاؤں کے لیے بھی کرتی, یعنی اس چکر میں دعائیں کرتی. اب دیکھیں کہ اللہ کب مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرتے ہیں. بہرحال تو ان لوگوں کو قرآن نے راستہ دکھایا ہے, اور جو لوگ سیکھنے میں محنت کر سکتے ہیں نا, اور تکلیفیں اٹھا کر, پھر وہ سکھانے کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں. اور جو مشکلات ہیں, وہ چیلنجز ہیں, وہ انسان کو اور زیادہ آگے بڑھاتے ہیں. رکاوٹوں سے کبھی نہ ڈرا کریں, کسی کے دھمکانے میں نہ آیا کریں کہ کوئی کمپلینٹ کر دے گا تو پھر آپ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں, اس کو یہ حق کی بات بتانا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ راستہ ہے ہی ایسا کہ جس میں پھول نہیں بچھائے گا کوئی آپ کے لیے, قدم قدم پہ مشکلیں ہوگی. لیکن جب یہ پتا ہو کہ ان ساری ہرڈلز کو پار کر کے آگے جنت ہے, اور جنت کا راستہ یہی ہے, تو آپ ہر صورت میں پار کریں گی. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ہاں کسی اور راستے سے کوئی شارٹ کٹ لے کے ہم جنت تک پہنچ جائیں گے, تو یہ کیا ہوگا؟ خود کو دھوکہ دینا ہوگا. جنت کی طرف کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا اس طرح کا کہ انسان جس حال میں ہو وہاں محنت اور کوشش کیے بغیر منزل تک پہنچ جائے. جو انصار اللہ بن کے کام کرنے کا نا, اس کے لیے اس چیز کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اچھا میں یہاں تو نہیں کر سکتی تو میں وہاں ضرور کر لوں گی, اور میں یہ کر لوں اور وہ نہ کروں. کیونکہ ہر راستے پہ مشکل ہے, چاہے آپ مسلمانوں کے اندر کام کریں یا نان مسلم میں کریں, یہاں کریں, کیونکہ یہ کام ہے ہی مشکل. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو جب اتنی واضح انسٹرکشنز دی گئی تھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, تو ہم نے اس حکم کو کیوں اگنور کیا؟ کیونکہ خود ہمارا حال کیا ہے. جی. Why are Muslims so powerless? By Dr. Farooq Salim. There are an estimated 1,476,233,470 Muslims on the face of the planet. 1 billion in Asia, 400 million in Africa, 44 million in Europe, and 6 million in the Americas. Every 5th human being is a Muslim, so 1 out of 5. For every single Hindu, there are 2 Muslims. For every Buddhist, there are 2 Muslims. And for every Jew, there are 100 Muslims. Ever wondered why Muslims are so powerless? Here's why. There are 57 member countries of the Organization of Islamic Conference, and all of them put together have around 500 universities. 1 university for every 3 million Muslims. The United States has 5,758 universities, and India has 8,407. In 2004, Shanghai Jiaotong University compiled an academic ranking of world universities, and intriguingly, not one university from Muslim-majority states was in the top 500. As per data collected by the UNDP, literacy in the Christian world stands at nearly 90%, and 15 Christian-majority states have a literacy rate of 100%. A Muslim-majority state, as a sharp contrast, has an average literacy rate of around 40%, and there is no Muslim-majority state with a literacy rate of 100%. Some 98% of the literates in the Christian world had completed primary school, while less than 50% of the literates in the Muslim world did the same. Around 40% of the literates in the Christian world attended university, while no more than 2% of the literates in the Muslim world did the same. Muslim majority countries have 230 scientists per 1 million Muslims. The US has 4,000 scientists per million, and Japan has 5,000 per million. So 230 for the Muslims
4,000 for the US, and 5,000 for Japan, scientists per million. In the entire Arab world, the total number of full-time researchers is 35,000, and there are only 50 technicians per 1 million Arabs. In the Christian world, there are up to 1,000 technicians per 1 million. Furthermore, the Muslim world spends 0.2% of its GDP, that's gross domestic product, on research and development, while the Christian world spends around 5% of its GDP. Conclusion: the Muslim world lacks the capacity to produce knowledge. Daily newspapers per 1,000 people and number of book titles per million are two indicators of whether knowledge is being diffused into society, that is, spread. In Pakistan, there are 23 daily newspapers per 1,000 Pakistanis, while the same ratio in Singapore is 360. So Singapore has 360 daily newspapers per 1,000. In the UK, the number of book titles per million stands at 2,000, while the same in Egypt is 20. Conclusion: the Muslim world is failing to diffuse knowledge. Exports of high technology products as a percentage of total exports are an important indicator of knowledge application. Pakistan's exports of high technology products as a percentage of total exports stands at 1%. The same for Saudi Arabia is 0.3%. Kuwait, Morocco, and Algeria are all at 0.3%, while Singapore is at 58%. Conclusion: the Muslim world is failing to apply knowledge. Why are Muslims powerless? Because we aren't producing knowledge. Why are Muslims powerless? Because we aren't diffusing knowledge. Why are Muslims powerless? Because we aren't applying knowledge. And the future belongs to knowledge-based societies. So why are Muslims so powerless? Answer: lack of education. جب تعلیم نہ ہو تو شعور نہیں، اور جب شعور نہیں تو نہ دین نہ دنیا. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنا احتساب کرنا پڑے گا نا کہ اس کا وقت کہاں جاتا ہے. اور ہماری یہ مشکل بھی ہے کہ ہم صرف ماضی میں جیتے ہیں کہ ہم ایسے ہوتے تھے. ہم اب بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا ہیں، اور یہ تو بالکل ہی دور کی بات ہے کہ کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے. بنیاد مرصوص ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. ایک اگر کوئی کام کر رہا ہے سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، نہ خود کچھ کرتے نہ کسی کو کرنے دیتے. ہم لوگوں کو اگر نیکی کے راستے میں تھوڑی سی رکاوٹ آ جائے نا، ہم فوراً اپنے اوپر شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہم غلط کر رہے ہیں. یہ ایک اور مشکل ہے ہماری. لیکن اللہ تعالیٰ وہ آزما رہا ہوتا ہے کہ اچھا اب کیا کرتے ہیں. اور اگر انسان اس پر جمع رہے، لگا رہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقتی طور پہ کیا ہوا، قرآن کہتا ہے کہ وہ غالب ہو گئے عیسیٰ کو ماننے والے. لیکن عملی طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھایا گیا تو غلبے کی کیفیت تو نہیں تھی. کوئی پتہ نہیں، ہم آج جو کوششیں کریں بظاہر دیکھنے میں وہ ناکام ہی نظر آئیں دنیاوی اعتبار سے، یا انسانوں کے بنائے ہوئے جو پیمانے ہوتے ہیں ناپنے کے ان کے اعتبار سے. لیکن کون جانتا ہے کہ اگر یہ واقعی یہ سنسیئر ایفرٹس ہیں تو کل اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت میں ان کو ذخیرہ کر دے. ہمیں تو اس سے غرض ہونی چاہیے کہ جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. انصار اللہ بننے کے لیے اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے کوئی صرف ایک لگا بندھا طریقہ ہی نہیں ہوتا کہ وہی طریقہ اگر ہم کر سکیں تو ہم کچھ کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں تو پھر کچھ نہیں. ہر ایک یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر طور پر کیا کر سکتا ہے. نروی میں ہمیں ایک ایسے چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا جس کو کوئی باہر سے کانٹریکٹر کنسٹرکٹر کچھ بھی نہیں آیا. ہر چیز اس کمیونٹی کے اس سیکٹ کے لوگوں نے خود بنائی. ایک ایک چیز، ایک ایک اینٹ خود رکھی، اور ہر ایک نے اپنی ایکسپرٹیز دی اور ایک ٹیم ورک کے ساتھ مل جل کے اس کو پلان کیا، ڈیزائن کیا. اور وہ اتنا خوبصورت چرچ تھا کہ میں صرف اس کو دیکھ رہی تھی کہ اچھا یہ سب کچھ خود کیا گیا ہے. کیونکہ جو کام خود کرتے اس کی قدر کچھ اور ہوتی. اور اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے مل کے کام کرنے کا، کہ کام کے دوران جو آپ کی انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، چاہے آپ مل کے صفحے بچھا رہے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی اگر آپ کھانا ہی مل کے پکا رہے ہوں، کچھ بھی مل کے کر رہے ہوں، تو وہ ایک بہانہ ہوتا ہے کام. لیکن اصل چیز وہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کا باہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم ورک کا ڈیولپ ہونا. وہ ٹیم ورک جو ایک کنسٹرکشن کے وقت ڈیولپ ہو رہا ہے، obviously وہ پھر دین کا کام کرنے میں بھی استعمال ہوگا. بنیاد و مرصوص خود ہی بن جائیں گے. یہ ایک ٹائم میگزین
جون 30, 2003 میں ایک آرٹیکل چھپا تھا, تو اس کا کچھ ٹرانسلیشن اور خلاصہ ہے آپ کے سامنے, جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا. کرسچن مشنریز اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت سے طریقے اپناتے ہیں. کچھ لوگ تبلیغ کے کام سے زیادہ اپنا بنیادی کام یعنی مسلمانوں کے لیے اپنا پیسہ اور وقت صرف کرتے ہیں, اور ہمیں کیا کہا گیا ہے, تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم و انفسکم. تو یہ کیا کرتے ہیں, اپنا وقت اور مال لگاتے ہیں. دنیا کے کسی بھی آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں, کہیں پر بھی, وہاں آپ ڈراور کھولیں, اور صرف 5 اسٹار نہیں, کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں, آپ ڈراور کھولیں, ہر ڈراور کے اندر آپ کو بائبل ملے گی. تو کچھ مشنریز فاصلے سے ہی پوری پوری آبادیوں کو کرسچن ٹیلی ویژن اور ریڈیو کے ذریعے اپنا بناتے ہیں. ہزاروں پیمفلٹس, کورسپونڈنس کورسز کے آفرز وسیع پیمانے پر پھیلا کر یہ امید رکھتے ہیں کہ کچھ تو اثر کر جائیں گے. اچھا, ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کوئی اس میں داخلہ نہیں لے گا, کوئی نہیں پڑھے گا, کوئی نہیں, کس کو اثر ہوگا؟ اگر ہم کسی کو قرآن مجید دیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا کرے گا, ایسے ضائع ہی نہ جائے, وہ میرے ہاتھ سے بھی گئے اور وہ بھی کسی کام نہ آئے. یعنی شیطان اس طرح کے وسوسے ڈالتا اور پھر ہم رک جاتے ہیں. لیکن وہ وسیع پیمانے پہ کرتے ہیں کہ شاید کسی پر ہی کچھ اثر کر جائے. جن مسلم ممالک میں دینی کارکنوں کے ویزاز پر پابندی ہے, ان میں کئی مشنریز ایسی جابز لے کر داخل ہوتے ہیں جن سے کسی کو ان پر شک ہی نہ ہو. یعنی کچھ مسلم ممالک ایسے نا جس میں کھلے عام تبلیغ کی اجازت نہیں, تو وہاں پر مشنریز جابز لے کر انٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کمال حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنے خدا کے بارے میں صرف ان کو بتاتے ہیں جن کی دوستی انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد حاصل کی ہوتی ہے. مگر اس کے باوجود بہت سے مشنریز کھلے عام اپنا کام بھی کرتے ہیں. سڑکوں پر کیسٹس اور پمفلٹس بانٹتے ہیں, راہگیروں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں فلم دکھانے کی آفر کرتے ہیں, بچوں کو کھلونے تقسیم کرتے وقت کرائسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, جبکہ اس غیر حکیمانہ طریقے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے مسلمان غصے میں آ جاتے ہیں اور مشنریز کے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے. جوش JOSH ایک سمجھدار مشنری ہے اور غیروں کو تبلیغ نہیں کرتا. اس کے ٹارگٹ زیادہ تر نوجوان لڑکے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس کے ہم عمر ہوتے ہیں. اس کا کہنا ہے کہ نوجوان مغرب سے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں, یعنی کہ ویسٹرن انفلوئنس میں آتے ہیں اور سچائی کی تلاش میں بھی ہوتے ہیں, اس لیے انہیں تبلیغ کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے. ایسے تمام مشنریز دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ, تو یہ سارے کیوں کام کر رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پکار کا نتیجہ ہے. اور ہم اللہ کی پکار پر بھی لبیک نہیں کہتے, ہمارے لیے اللہ نے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا, ہمیں اللہ پکار رہا ہے. اور یہ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو, جس کا نام گریٹ کمیشن بھی ہے, اس کے مطابق جیزس نے کہا تھا, جاؤ اور تمام قوموں کو حواری بناؤ, انہیں فادر, سن اور ہولی اسپرٹ کے نام پر بیپٹائز کرو, اور انہیں وہ سب احکامات کی پابندی سکھاؤ جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. کیلیفورنیا کی ایک خاتون مبلغ جو سپٹمبر 11 کے کچھ ہی عرصے بعد اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ ایک مختصر تبلیغی دورے پر مصر گئی ہوئی تھی, کہتی ہیں, جب آپ کا یہ پختہ یقین ہو کہ جیزس کرائسٹ کی محبت انسانیت کے لیے بہترین تحفہ ہے, تو پھر آپ چاہیں گے کہ لوگوں کو وہ مواقع فراہم کریں کہ وہ اس محبت کے بارے میں خود سن سکیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ سیلف کانفیڈنس, کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ اصل چیز ہے تو پھر آپ دوسروں کے لیے بھی وہ چاہیں گے. بعض اوقات یہ مشن آپ کو عجیب جگہوں پر جا پہنچاتا ہے. مشنریز اپنے کوششوں کو کہتے ہیں شیئرنگ فیتھ بینگ اے وٹنس, شیئرنگ فیتھ بینگ اے وٹنس. اور یہ بینگ اے وٹنس کس کے لیے ہے؟ اصل میں شہداء علی الناس کس کو کہا گیا؟ کون کرے یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ لوگوں کے آگے حق کی گواہی دے. 1970s میں تبلیغ کا زیادہ زور لیٹن امریکہ میں تھا, مگر 1974 میں ایک عیسائی نے یہ تجویز پیش کی کہ اب تبلیغ کا فوکس ان لوگوں کو بنایا جائے جنہوں نے ابھی تک اس پیغام کو کبھی بھی نہیں سنا. ان میں سے زیادہ تر مسلمان ملک تھے جہاں مشنری ویزاز پر پابندی ہے, اس لیے بعض اوقات بہت سے لوگ کسٹم ڈیسک پر جھوٹ بولنے کی غلطی بھی کرتے ہیں, بائبل اسمگل کرتے ہیں, کوڈ ورڈز استعمال کرتے ہیں. پھر کچھ مشنریز اپنے مذہب کو اسلام کی ہی ایک قسم کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بعض بائبلز اور جو پیمفلٹس ہوتے ہیں وہ بالکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی قرآن کی بات لکھی ہوئی ہو, یعنی الفاظ اور ٹرمینالوجی ساری اسی طرح کی استعمال کی ہوئی ہوتی ہے. لوگوں کو چرچ کہنے کے بجائے جیزس ماسکس کہتے ہیں, ان میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, پبلکلی کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے, یا خود کو مسلمان صوفی کے طور پہ پیش کرتے ہیں.
یہ واقعہ ایک میگزین میں رپورٹ کیا گیا کہ کولمبیا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا ایک استاد اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کیا جیزس نے کبھی جھوٹ بولا؟ جواب آتا ہے نہیں. پھر پوچھتا ہے کیا جیزس نے کبھی اپنا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا؟ پھر جواب آتا ہے نہیں. مگر زیادہ تر عیسائی اس دھوکے کے خلاف ہیں، یعنی بہت سے کہتے ہیں کہ دھوکے سے دین نہ پھیلاؤ. 2 امریکی خواتین افغانستان میں ایڈ ورکر کے طور پر گئیں، وہاں تبلیغ کرتے ہوئے گرفتار کر لی گئیں. عیسائی اس ایسے غیر حکیمانہ اور خطرناک طریقہ کار کی حوصلہ شکنی بھی کرتے ہیں. ان 2 خواتین کا کہنا ہے کہ وہ مسلمانوں کو کرسچن پریئر سکھاتی، ریڈیو پر عیسائی پروگرام سننے کو کہتی. سام کا کہنا ہے کہ اس نے کم از کم 100 فلسطینیوں کو کرائسٹ کا راستہ دکھایا ہے. وہ فلسطین میں سڑک پر اپنی وین میں فلسطینی نوجوانوں کے بائبل اسٹڈی گروپ کا انتظام کرتا ہے. وین پر مختلف علاقوں میں جا کے تو اسی پر ہی گروپ کر رہا ہے، چلتا پھرتا مدرسہ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک فلم لائف آف جیزس کا ترجمہ 830 زبانوں میں کیا جا چکا ہے، 830 لینگویجز میں ایک فلم کا ترجمہ. اس فلم پر $6 ملین کا خرچ آیا. یہی فلم 1990 میں ایک اردنی ریفیوجی کیمپ میں تقسیم کی گئی. یہی فلم افغانستان جانے والی خواتین نے افغانی خاندانوں کو دکھائی. یہ فلم دنیا کے ہر ملک میں دکھائی گئی ہے. 3 لوگوں کی ٹیمز اس فلم کو دنیا کے 5 کانٹیننٹس میں لے گئی. 3 لوگوں کی ٹیمز ہر جگہ پر لے کر پہنچی. پروجیکٹرز اور پرانی کار بیٹریز کے ذریعے یہ فلم دکھائی گئی، چادریں تان کر، یعنی جہاں پر پراپر ارینجمنٹ نہیں تو وہاں پر کچھ بھی استعمال کر. سال 2000 میں 14 بندرگاہوں پر یہ فلم 400,000 یعنی 4 لاکھ مسلمانوں کو دی گئی جو گیسٹ ورکرز تھے اور گھر واپس لوٹ رہے تھے، یعنی کام کر کے جو واپس جا رہے تھے تو جاتے ان کو گھر لے جانے کے لیے تحفہ دیا گیا. مگر بہت سے عیسائی صرف عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام نجات ہی کو اہم نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معالج اور کھانا کھلانے والے بھی تھے، اور اس مثال کو بھی اپنانا چاہیے. وہ اپنی ساری زندگی انسانوں کی مدد کرنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے عمل سے خدا کی محبت کی گواہی دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کا نام ہی کافی ہے جو ان تمام چیزوں پر لکھا ہوتا ہے جو ضرورت مند افراد کو دیتے ہیں. یعنی کہتے کچھ نہیں، لیکن جو بھی چیز بانٹتے ہیں اس کے اوپر بس وہ ایک سٹیمپ ہی ہوتی ہے کہ وہ اسی کے ذریعے میسج پہنچ رہا ہے. وہ تبلیغ کرنے والوں سے متفق نہیں، یعنی زبانی، جن کی کوششوں کی وجہ سے مسلمان تمام عیسائیوں سے مدد قبول کرنے کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ جس سے لوگ بالکل افینڈ ہو جائیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے کاز میں اور اپنے مشن میں جو سنسیئرٹی ہے کہ کسی بھی قیمت پر اور کسی بھی طریقے سے اور کوئی بھی میڈیم اور کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے بس میسج پہنچا دیا جائے. 1982 اور 2001 کے درمیان مسلمان ممالک میں جانے والے مشنریز کی تعداد 15,000 سے بڑھ کر تقریباً 27,000 ہو گئی ہے. ان میں تقریباً ہر 2 مشنریز میں سے ایک امریکی ہے اور ہر 3 میں سے ایک ایونجلسٹ ہے. 9/11 نے اس تگ و دو میں اور اضافہ کر دیا ہے. اب ان کی توجہ عراق کی طرف مذکور ہے. ان میں سے ایک باربرا ہے جو مشنری اسٹوڈنٹس کو طریقے سکھاتی ہے کہ عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق تھا، یعنی جس علاقے کی طرف جا رہے ہیں اس کے خاص جو رجحانات ہیں اور لوگوں کے ذہن میں شکوک ہیں ان کو سامنے رکھ کے. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام مردہ سے زندہ ہوئے تھے اور زندہ ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. ابھی اس طرح کی باتیں کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت یا فضیلت ثابت کرتے ہیں. جنرل جان کے مطابق اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں خدا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اپنا بیٹا اس کے لیے مرنے کو بھیجیں، جبکہ عیسائیت میں خدا نے آپ کے لیے اپنا بیٹا قربان ہونے بھیجا. یعنی اسلام کہتا ہے کہ اپنے بیٹے بھیجو. باربرا کہتی ہے کہ اسلام اصل دہشت گرد ہے، مسلمان تو مظلوم ہے. کلاس کا اختتام اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اجتماعی تباہی کا یہ ہتھیار اسلام ڈھا دیا جائے. لارڈ، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تیرا خون ہر مسلمان کی بخشش کے لیے کافی ہے. جوش ایک 24 سالہ مشنری عرب ملک میں رہ کے کام کر رہا ہے، ان عربوں میں، جو عموماً ٹیکسی ڈرائیورز کو جیزس کی باتیں بتاتے ہیں. وہ ٹیکسی پہ بیٹھ گئے، پھر رستے میں تبلیغ کی، پھر ادھر گئے، پھر کسی اور ٹیکسی پہ بیٹھ گئے. ابھی پچھلے دن کو بتا رہا تھا کہ خاتون ہے، وہ ایک بس اسٹاپ سے صرف چڑھتی ہیں اور وہ راستے میں تبلیغ کرتی ہیں، پھر وہ اتر جاتی ہیں. یعنی ان کا کوئی کہیں جانے کا مقصد نہیں، وہ صرف بس پہ اس لیے بیٹھتی ہیں کہ وہ راستے میں لوگ چونکہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو تبلیغ کر سکے. اب آپ دیکھیں نا طریقے کیسے کیسے سجھاتے ہیں. یعنی جب کسی کو کچھ کام کرنے کی تڑپ لگ جائے تو پھر وہ کسی سے نہیں پوچھتا اچھا آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، وہ راستے خود تلاش کر لیتا ہے. اب مال اور جان دونوں لگانی ہے نا. آپ چڑھ بیٹھے بس پہ، ٹکٹ لے لیں اور جا اترے کسی جگہ.
اور راستہ بھر تبلیغ کرے، واپسی پہ ٹکٹ لے کے گھر آ جائیں. لیکن اس کام کے لیے کون ٹکٹ لے؟ اور پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صبح 4 بجے جب مؤذن کی آواز آتی ہے تو وہ اس پکار پر لبیک کہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے کہ مسجد جاتے ہوئے کسی طرح ان پر عیسیٰ کی حقیقت ظاہر ہو جائے. ہم نے کبھی کسی راہ جاتے کے لیے دعا کی؟ وہ اس اذان کے خلاف دعا کرتا ہے کہ یہ لوگوں پہ اثر نہ کرے. روزانہ وہ خدا سے کہتا ہے مجھے استعمال کر لے، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سکھا مجھے کیا کرنا ہے. ہم میں سے کون یہ دعائیں مانگتا ہے کہ خدایا مجھے استعمال کر لے، مجھے بتا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے سکھا مجھے کیا کرنا ہے. اللہ نے ہم کو پکارا ہے، کسی انسان کی پکار نہیں ہے، یہ کسی سنانے والے کی طرف سے بات نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی آ کے ہمیں یہ آیات سناتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ شاید یہ اس کا کام ہے اور وہ کہہ رہا ہے. یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، یہ کسی بندے نے نہیں آپ سے کہا، یہ میں نہیں آپ کو کہہ رہی. کیونکہ بعض اوقات لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جو قرآن پڑھاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں شاید وہی لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ہم میں سے کتنے نے کہا نحن انصار اللہ؟ میرا نہیں خیال اس آیت کو سن کے کسی ایک نے بھی یہ بولا ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ. اللہ پکار رہے اور ہم کہہ نہیں رہے کہ نحن انصار اللہ. ڈر لگتا نا کہتے ہوئے بھی ہمیں تو کہ نحن انصار اللہ. جو تو قرآن پڑھتے ہی نہیں وہ کیسے کہیں گے نحن انصار اللہ؟ انہوں نے تو سنی نہیں پکار. جنہوں نے پکار سنی ہے وہ ایک دفعہ تو اس کا عہد کریں، وہ ایک دفعہ تو بولیں کہ نحن انصار اللہ. کیونکہ جب تک ہم کہیں گے نہیں، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، ہم کریں گے کیا؟ کر کیسے سکتے؟ تو پہلے درجے پر تو نیت اور ارادے کی ضرورت ہے، کہنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد آگے چلنے کی. صرف ہمیں آنر بخشا ہے کہ تم شریک ہو جاؤ، ورنہ اللہ کا دین تو مکمل ہو کر رہے گا، وہ تو پورا ہوگا. تو جو مان جائے گا وہ غالب آ جائے گا، کامیاب ہوگا. اور صحابہ کرام نے اس پکار پہ لبیک کہا تھا. اسی کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. سورۃ الحشر آیت 8 میں آیا نا. اور سورۃ التوبہ میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ انصار اللہ تھے تو انصار کہے گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم